کرنے والے لوگ ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کو دنیا کے معاملے میں کیسے الجھاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے کام سنوار دیتا۔ مرادیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ 4 حضرات بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھے تھے۔ ایک کا نام تھا مصعب بن زبیر، زبیر اللہ عنہ کے بیٹے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، اور دوسرا تھے عروہ بن زبیر، اور تیسرا تھا عبد الملک بن مروان، اور چوتھے تھے عبداللہ ابن عمر۔ اب یہ آپس میں نا فرسٹ کزن تھے سب۔ طواف کیا، طواف کے بعد اکٹھے بیٹھے تھے، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اپنی اپنی تمنائیں بیان کرو، کس کی کیا تمنا ہے؟ تو مصعب بن زبیر نے کہا کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں عراق کا گورنر بنوں، عراق کا گورنر بنوں، اور میرے نکاح میں 2 بیویاں ہوں، ایک سکینہ بنت حسین اور دوسری عائشہ بنت طلحہ۔ سکینہ بنت حسین کو تو سب جانتے ہی ہیں، سکینہ حسین لانا انہو کی بیٹی۔ عائشہ بنت طلحہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھانجی تھی، نام ان کا بھی عائشہ، اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیر تربیت رہی تھی۔ ان سے انہوں نے حدیث کا اور تفسیر کا علم حاصل کیا تھا۔ ان سے حدیثیں روایت کی ہیں محدثین نے، اتنی پاک باز خاتون تھی، اللہ نے ان کو معرفت کا نور عطا کیا تھا۔ ان جیسی دانا، عقل مند، پاک باز اور دیندار عورت ان کے زمانے میں کوئی دوسری نہیں تھی۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو ظاہری حسن و جمال میں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کاپی بنایا تھا، یہ بالکل اپنی خالہ پہ گئی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ وہ رشتہ تھا کہ جس کے لیے اس دور کے نوجوان تمنا کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سکینہ، ان کے ویسے فضائل بہت زیادہ، وہ جگر گوشہ نبی کی بیٹی تھی، سادات میں سے تھیں، ان کی اپنی ایک تقوی کی زندگی تھی، فضیلت کی زندگی تھی۔ تو انہوں نے یہ 2 تمنائیں تھیں کہ وقت کی 2 جو سب سے اعلیٰ رشتے ان کے سمجھ میں آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ 2 رشتے میرے نکاح میں ہوں اور میں عراق کا گورنر بنوں۔ اور وہ بن زبیر سے پوچھا کہ جی آپ کی تمنا؟ وہ کہنے لگے بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم فقہ میں خوب محنت کروں، اللہ میرے سینے کو سمجھ سے بھر دے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ عبد الملک بن مروان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں اپنے رب کا دیدار چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے
کہ چاروں کزنز کی چاروں تمنائیں اللہ رب العزت نے ہو بہو پوری فرما دی. جیسے نیت کی تھی سب کو ویسا مل گیا. قبولیت کا وقت تھا. تو یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. جو انسان مراد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا. باپ اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی تمنائیں پوری کر کے خوش ہوتا ہے. پروردگار اپنے نیک بندوں کی ایسی مرادیں پوری کر کے خوش ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. قرآن مجید کی آیت ہے. جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اس لیے جب بھی یہ معاملے الجھ رہے ہوتے ہیں نا ہمیشہ بندہ سمجھے کہ تقوی میں کمی ہے. چنانچہ درود شریف ایسا عمل ہے. آپ کبھی پھنس جائیں فرض کرو کسی جگہ, میں مثال دے رہا ہوں, کسی دفتر میں کسی دوست کے سامنے کسی جگہ پھنس جائیں, سمجھ رہے ہوں گے آپ چند دفعہ درود شریف پڑھیے دل کی گہرائیوں سے, اللہ رب العزت اس پریشانی میں سے نکلنے کا آپ کو راستہ دکھا دے. اسی طرح چند مرتبہ استغفار پڑھ کے دیکھیے. حدیث پاک میں آتے ہیں جو استغفار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ضیق تنگی میں سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. اور تیسری چیز تقوی کا اختیار کرنا. گویا جو انسان متقی ہو استغفار کثرت سے کرے, نبی علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھے, پروردگار عالم اسے دنیا کی ان پریشانیوں سے محفوظ فرماتے. آتی ہیں گزر جاتی, بے چینی کا باعث نہیں بنتی, بلکہ اللہ تعالیٰ پر لطف زندگی عطا فرما دیتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو کوئی بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان والا ہو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اب یہ پروردگار کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ مرد ہو یا عورت ہو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے, خوشگوار زندگی دیں گے, پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے سے یقیناً ایسی زندگی نصیب ہوگی. تیسری چیز ہے کہ اللہ رب العزت قحط سے بچاتے ہیں, بارشیں عطا فرماتے ہیں, پھل عطا فرماتے ہیں, روزی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں, تو بندے کو قحط سالی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت بڑا گناہگار ہوں, بڑا خطا کار ہوں, چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں تو مجھے طریقہ بتائیں. فرمان لگے استغفار کر لو. تھوڑی دیر گزری ایک اور آدمی آیا, حضرت اس سیزن میں تو بالکل بارش ہوئی نہیں, اب تو مویشی بھی پانی کو ترستے ہیں, دعا فرمائیے, کوئی عمل بتائیے. فرمایا استغفار کر لو. ایک آدمی آیا, حضرت بڑا غریب ہوں, قرضوں نے جکڑ رکھا ہے, ادائیگی کی صورت نظر نہیں آتی, کوئی مجھے اس کا طریقہ بتائیے. آپ نبی علیہ السلام کے جگر گوشے, ان کے نواسے ہیں, انہوں نے فرمایا استغفار پڑھو زیادہ. پھر ایک آدمی آیا, جی حضرت بڑی دل کی تمنا ہے کہ کئی سال ہو گئے شادی کو, اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا فرمائے.
انہوں نے کہا بھائی جاؤ استغفار کرو. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ حضرت میرا باغ تو ہے مگر یہ دعا کرو کہ اس سال اس پہ پھل زیادہ لگے. استغفار کرو. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ حضرت زمین ہے میری مگر اس میں پانی نہیں ہے, تو میں کچھ کھودنا چاہتا ہوں کنواں وغیرہ, دعا کریں کہ اللہ اس میں سے پانی نکال دے. تو میں استغفار کروں. اب ایک آدمی جو قریبی تھا, خدمت گزار تھا, اس نے کہا کہ حضرت یہ ایک عجیب جنرک چیز آپ کے ہاتھ میں آئی ہے کہ جو پوچھنے آتا ہے استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, یہ جو استغفار کا عمل ہے نا, یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا, یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا. سچے پروردگار نے اپنے سچے کلام میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے, اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, بارشوں کا برسانے والا, قحط دور کرنے والا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اور مال سے تمہاری مدد کرے گا, فقر دور ہو جائے گا. وَبَنِينَ, اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے باغوں کے اچھے پھل بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں چشمے اور نہریں عطا فرما دے. تو یہ جتنے کام ہیں قرآن مجید کی آیت ہے, استغفار کی کثرت سے اللہ یہ سب نعمتیں عطا فرما دیتے. اس لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ آدمی خوش ہوگا من لازم الاستغفار, جس نے اپنے اوپر کے استغفار کو لازم کر لیا, اور قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگا. ہم چلتے پھرتے بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں, کئی مرتبہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں, بیٹھے ہوئے بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں. مگر دیکھا یہ گیا کہ مشکل سے 100 دفعہ پڑھنے کی سعادت قسمت والوں کو نصیب ہوگی, عموماً استغفار نہیں پڑھا جاتا. حالانکہ اس استغفار میں ہماری پریشانیوں کا حل موجود ہے. نبی الاسلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لکل ہم فرجا, اللہ تعالیٰ ہر پریشانی میں اس کے لیے آسانی کر دیں گے. ومن کل ضیق مخرجا, اور اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ کھول دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی طرف سے رزق دیں گے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ساتویں بات کہ نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ بلائیں ٹال دیتے ہیں, بلائیں ٹال دیتے ہیں. چنانچہ حضرت اکبر ثانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کتاب لکھی, نشر الطیب اس کا نام ہے. ان دنوں اس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا تھا, تھانہ بمن اور اس کے قریب گاندلہ وغیرہ علاقے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرا یہ تجربہ ہے, جس دن میں اس کی لکھائی کا کام کرتا تھا مجھے کہیں سے کسی بندے کے مرنے کی اطلاع نہیں آتی تھی, اور اگر کسی دن کوئی کام میں نہ کر پاتا, بند ہو جاتا, اسی دن کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر آ جاتی. محبوب کی شان میں کتاب لکھی جا رہی ہے, اس کی برکتیں اتنی ہیں اللہ تعالیٰ علاقے سے بلا کو دور فرما دے. ہم نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دیکھا, بند مدرسہ ہوتا تھا نا, یا بند ہونے والا, وہ وہاں سے گزرتے ہوئے دعا کر کے چلے جاتے تھے, تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے, یا ایک وقت کا کھانا کھا لیتے تھے, یا ایک رات گزار لیتے تھے. بند مدرسوں کو اللہ چلا دیتے تھے. درجنوں کے حساب سے ایسے واقعات ہم نے دیکھے. کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہے, مدرسوں والے بلا کے لے جاتے تھے,
ایک رات ٹھہراتے تھے، حضرت کی تہجد کی دعائیں ایسی ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے معاملے کو سیدھا کر، بلائیں آئی ہوئی اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جب گواہیاں دی جائیں گی۔ تو دنیا کی زندگی کی ذمہ داری پہلے لی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بندے کو کی مدد فرماتے ہیں، اِنَّا لَنَنصُرُ، ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کریں نا، محاورے کا ترجمہ، تو یوں بنے گا کہ ہمارے اوپر اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرنی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کچھ فرض نہیں ہے، مفہوم ایسے بنتا ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں ہمارے اوپر لازم ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد جب اترتی ہے تو میرے دوستو یہ ذہن میں رکھ لینا، جس پلڑے میں اللہ تعالیٰ کی وزن کا مدد کا وزن آ جاتا ہے، پھر وہ پلڑا ساری دنیا سے بھاری ہو جاتا ہے۔ نویں بات کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بندے کی مدد فرما دیتے ہیں۔ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، صدقہ ہوتا ہے ہاتھ کا دیا ہوا، فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد کر دیتے۔ آپ نے دیکھا نا کئی دفعہ اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بچا لیا، قدرت کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے کو بچا لیتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بدر میں جو فرشتے اترے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس آسمانوں پہ نہیں بلایا، دنیا میں ہی ہے۔ یہ خدائی بحری بیڑا، ہوائی بیڑا، یہ آ گیا اب واپس نہیں جائے گا، یہ ادھر ہی ہے۔ ایمان والو، جہاں تم اپنے عملوں کو ٹھیک کر لو گے، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو گے، تمہیں ضرورت ہوگی ہم ان کو اس جگہ سے تمہاری جگہ کے اوپر بھیج دیں گے، تو دنیا میں ہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کرتے ہیں آسمان پر، جو سارے فرشتے سنتے ہیں کہ اے فرشتو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تو آسمان کے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے ثم یودع له القبول فی الارض، جبریل علیہ السلام کے اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں، عزتیں ملتی ہیں۔ ہارون رشید کی بیوی ایک مرتبہ کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہی تھی مسجد میں، اور نیچے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے۔ ان کو جو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا تو پورے مجمع نے یرحمک اللہ کا۔ اتنی آواز پیدا ہوئی کہ جیسے پتہ نہیں کیا، ہارون رشید دوسرے کمرے میں تھا، اچانک آ گیا، پوچھنے کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ ہارون رشید تم تو جسموں کے بادشاہ ہو،
ایک بندہ اللہ کا، اس نے چھینک پر الحمدللہ کہا، اتنے لوگوں نے جواب دیا کہ تم دوسرے کمرے سے اٹھ کے آ گئے، ارے دلوں کے بادشاہ تو یہ لوگ ہیں، تم جسموں کے بادشاہ ہو، یہ دلوں کے بادشاہ ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ گھرانے سے تھے، اسلام قبول کر لیا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آ گئے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جبکہ احمد علی نہیں تھا، آج تو احمد علی ہے۔ یہ ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگوں میں سے تھے، مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے۔ ان کا درس قرآن بہت مقبول، مانے ہوئے غیر متنازع شخصیت اور بزرگ تھے۔ اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، یہ ذرا شوق توجہ سے سنیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو بیوی نے اطلاع دی کہ بھئی بیٹی کی عمر پوری ہو گئی، کوئی مناسب رشتہ ہو تو اچھا ہے، اس کا فرض نبھائیں۔ تو میرے سسر پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لیے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ مدارس میں، سب مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو دور حدیث کے طلباء پر نظر ڈالی، فوراً لگے میرے اوپر ان کی نظر ٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ اس سے کون دیتا ہے؟ یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے اور یہاں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، تو سکھ اس کی ماں ہے، وہ آتی ہے اسے گالیاں نکال کے چلی جاتی ہے، چپ رہتا ہے بیچارہ، اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا جی آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دوں گا، پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا کہ حضرت میں بے یار و مددگار سا بندہ ہوں، اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں تو سنت پہ عمل کروں گا، اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا۔ چنانچہ سسر نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے۔ فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا، اب میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا بھائی کل میرا نکاح ہونا ہے، اور یہ خبر تو جنگل کی آگ کی طرح سب لڑکوں میں پہنچ گئی۔ اب لڑکے آنے شروع ہو گئے جناب، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، یہ تو میلے کچیلے پرانے سے ہیں، تم کسی سے ادھار لو، کل نکاح کے وقت تو تم نئے کپڑے اور اچھے کپڑے پہنو نا۔ میں نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، جو ہیں میرے اپنے ہیں، میں نہیں کسی سے لے کے پہنوں۔ وہ بھی آگے منطقی ہوتے ہیں، منطق پڑی ہوتی ہے، اساس المنطق۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگنا چاہتے تو نہ مانگیں، ایسے کریں کہ کل ان کپڑوں کو آپ دھو کے صاف کر کے پھر پہن لینا، مجمع میں کم از کم صاف کپڑوں سے تو بیٹھو گے۔ فرمانے لگے میری بدبختی آ گئی کہ میں نے ہاں بھر لی۔ اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتارے اور ان کو دھو دیا۔ اللہ کی شان، سردیوں کا موسم، اوپر سے بادل آ گئے۔
اب ظہر کا وقت قریب آ گیا اور میرے کپڑے گیلے. میں مسجد کے پیچھے جا کے کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ میرے کپڑے خشک کر دے. وہ تو نہ ہونے سے نہ ہوئے اور ظہر کی اذان ہو گئی. اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کے سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا. اور آکورڈ کنڈیشن. اب سب کہیں جی دلہا کون, تو سب کی نظر مجھ پر پڑے اور پتہ چلے کہ گیلے کپڑے سردی میں پہن کے بیٹھا ہے. فرمانے لگے میرے سسر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا, انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے, آج یہی ہیں اور گیلے ہیں, اس کا مطلب دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے. ان کا دل پہ اثر ہی نہ ہوا. وہ میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے جو تقوی کی وجہ سے تھا. مرد حقانی کی پیشانی کا نور تب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور. تو کہنے لگے انہوں نے میرا نکاح پڑھ دیا. جب میں فارغ ہو گیا دور حدیث سے تو رخصتی ہو گئی. تو جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی 1-2 مہینے میرے پاس رہی, ان میں بھی اسے فاقہ آتا کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا, ملتا ہم دونوں کھا لیتے ورنہ فاقے سے گزارتے. مہینے کے بعد وہ اپنے میکے گئی جیسے بچیاں جاتی ہیں شادی کے بعد. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا, بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا. فرمانے لگے اتنی تقیہ نقیہ پاک باز وہ بچی تھی, اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت جائیں گے اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی. اللہ اکبر کر. امی میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی. اتنی صابرہ شاکرہ تھی. کہنے لگے بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دی. جب خامد ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کتنی ہوں گی. چنانچہ حضرت فرمانے لگے ایک وہ وقت تھا کہ جب کھانے کو نہیں ملتا تھا, اور آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں. میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں. اور پھر انہوں نے سرگودا کے علاقے کے بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے ان کے نام لیے. فرمانے لگے وہ جو سرگودا کے کلیار ہیں ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دیتی ہیں. اتنے بڑے لینڈ لارڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کے جھاڑو دیتی. آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرا. تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے. اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت کثیر البکا تھے, کثرت سے روتے تھے, خوف خدا ہر وقت دل پہ رہتا تھا. فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے کہ جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہوا ہے من نوقش فی الحساب فقد عذب, جس سے حساب کتاب میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا. تو میں ڈر گیا اور ڈر گیا. جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو, آج تمہارے ڈرنے کا نہیں خوش ہونے کا دن ہے, ہم نے تمہیں بھی معاف کر دیا اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گناہگاروں کو بھی ہم نے معاف فرمایا. چنانچہ ان کی قبر کی خوشبو سے مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی. ہزاروں انسانوں نے ان کے قبر کی مٹی اٹھا کے گھر لے جانی شروع کر دی. تو ان کی جماعت کے علماء متوجہ ہوئے, پھر انہوں نے مستقل مسجد میں مل کے دعا مانگی
اے اللہ بس اس جو چیز ظاہر ہو رہی ہے نا اس کے ظہور کو ختم کر دے، لوگ تو مٹی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں اتنے صلحاء کی دعا کو قبول کر لیا، تب ان کی قبر سے خوشبو آنی بند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما دے۔ جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا پھر اسی کی بن جاتی ہے۔ جس کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی اس کے کھانے کے لیے پھر طائف سے پھل آیا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ میرے دوستو، آج کے زمانے میں تو یہ آسان ہے، جب بحری جہاز آتے جاتے تھے اس زمانے میں طائف سے پھل آنے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک 11واں فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مراتب بلند فرما دیتے ہیں۔ جناب ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ علم یعنی اس کے اوپر عمل کی وجہ سے بندے کو دنیا میں بلند مرتبے عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غریب گھر کے بچے تھے، یتیم ہو گئے، ماں نے بھیجا بیٹا جاؤ اور جا کر دھوبی کے پاس کپڑے دھونے کا کام سیکھ لو، کچھ کپڑے دھویا کرو گے تو میں بیوہ ماں ہوں تمہاری، تمہارا گزران چل پڑے گا۔ یہ گھر سے چلے دھوبی کا فن سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، امام اعظم ابو حنیفہ کا درس ہو رہا تھا، درس میں بیٹھ گئے، درس اچھا لگا، لوگ اٹھ کے چلے گئے، یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچتے رہے، امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر پڑ گئی۔ وہ بڑے مردم شناس تھے، بڑے مردم شناس تھے۔ انہوں نے بلایا، بچہ کیا نام ہے، کیا کرتے ہو، سارا کچھ بتایا۔ انہوں نے چہرے سے پہچان لیا کہ اس کے اندر بلا کی ذہانت ہے۔ فرمانے لگے کہ جتنا وہ دھوبی کو مہینے کا بچہ ہے نا وہ تجھے میں دے دیا کروں گا، تو روز آ کے یہاں میرے پاس درس پڑھا کر۔ یہ راضی ہو گئے کہ اپنا بھی جی چاہ رہا تھا قرآن اور حدیث پڑھنے کو، اور اوپر سے ماں کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہوتا تھا۔ چنانچہ امام صاحب اس کو پیسے دے دیتے، یہ والدہ کو دے دیتے، اور یہ آ کر پڑھتے رہے، حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے یہ امام ابو یوسف بن گئے۔ بہت حدیث کے حافظ تھے، ان کو کثیر الحدیث عالم کہا گیا ہے، بلکہ ان کا نام المنصف فی الحدیث رکھا گیا۔ ایسے کثیر الحدیث عالم تھے، بڑے ذہین تھے، اللہ تعالیٰ کی شان۔ اب جب امام ابو یوسف بن گئے تو ایک دن والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو مسئلے مسائل بتاتا ہے، یہ دھوبی کا کام تو کوئی نہیں کرتا۔ اس نے کہا بیٹے میں نے کہا تھا کوئی فن سیکھتا۔ انہوں نے امام اعظم کو بتایا، انہوں نے فرمایا بھائی اپنی امی سے کہنا کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ بات کر لیں پردے میں۔ یہ اپنی والدہ کو لے کے آئے، انہوں نے ان کی بات سنی تو والدہ نے کہا جی میں نے تو کہا تھا یہ دھوبی کا کام سیکھے، ہنر سیکھے، اور یہ تو مسئلے مسائل میں ہی لگا رہتا ہے۔ امام صاحب نے کہا، سمجھایا کہ دیکھیں جو آپ کی ضرورت ہے وہ تو اللہ پورا کر ہی رہے ہیں، آپ کو گھر بیٹھے خرچہ مل رہا ہے، فاقہ نہیں آیا کبھی، تو آپ کے اس بیٹے کو اگر دین کے لیے استعمال کریں گے تو یہ بڑا آخرت کا صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے۔ اور پھر اخیر پر فرما دیا کہ میں نے اس بچے کو وہ فن سکھایا ہے جس کی وجہ سے یہ پستے کا بنا ہوا حلوہ کھایا کرے گا۔ یہ پستہ ہوتا ہے نا، اس کا بنا ہوا حلوہ کھایا کرے گا۔ ماں سمجھی کہ شاید استاد صاحب نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، چپ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے کچھ عرصے کے بعد وقت کے بادشاہ نے کہا کہ جی ہمیں چیف جسٹس کی ضرورت ہے۔ اس نے امام اعظم کو انانے کی کوشش کی، امام اعظم بنتے نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے تدوین فقہ میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تنگ آ کے اس نے کہا اچھا جی کوئی اور بندہ دے دو سوٹیبل، تو انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو دے دیا۔
چنانچہ یہ پوری اسلامی دنیا کے اکیلے چیف جسٹس تھے، باقی جتنے قاضی تھے اسلامی دنیا کے سب ان کے نیچے تھے۔ تو اب آپ سوچئے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس بنے اس کی ویلیو ہوتی ہے ملک میں۔ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا۔ جب یہ اس منصب پر تعینات ہوئے تو دوسرے تیسرے دن ہارون رشید ان کو ملنے کے لیے آیا، تو ہارون رشید نے کچھ بات چیت کے بعد ان کے سامنے ایک برتن بڑھایا۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا کہ حضرت جو اس منصب پہ آتا ہے نا تو اس کے پروٹوکول میں سے ہے کہ اس کو دماغی کام بہت کرنا پڑتا ہے، لہذا یہ چیز اس کو ہر دوسرے چوتھے دن کھلائی جاتی ہے ڈاکٹروں کے اطباء کے مشورے کی وجہ سے۔ دماغی کام کرنے والے کی یہ ضرورت ہے اور یہ ہمیں بھی کبھی کبھی ملتی ہے۔ تو امام ابو یوسف نے پوچھا یہ ہے کیا؟ کہنے لگا جی یہ پستے کا بنا ہوا حلوہ ہے، آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن مل جایا کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کہتے ہیں حیران ہو گیا، کلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فراست پر کہ انہوں نے جو بات کہی تھی اللہ نے من و ان اس بات کو سچ ثابت فرما دیا۔ تو دیکھیے وہ بچہ جو دھوبی کا فن سیکھنے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت کا چیف جسٹس بنا دیا۔ مقام ملتے ہیں نیکیوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ رب العزت انسان کو بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے، مہلک بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تھی۔ ہمارے بزرگ تھے بابو جی عبداللہ، ان کو ڈاکٹر دیکھتے تھے کہتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے زندہ ہے، اور وہ چل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ وہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید ان کے لیے شفا بن جایا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کا تدارک بھی خود کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم۔ قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم سے لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دے گا، تمہارے نقصان سارے پورے کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت پھر ایسے بندوں کو مال کی بھی فراوانی عطا فرما دیتا۔ اب یہاں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو فاقے آئے۔ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا، اے میرے محبوب آپ دنیا میں ملک الرسول بن کے رہنا چاہتے ہیں یا عبد الرسول بن کے رہنا چاہتے ہیں؟ یعنی رسول بھی ہوں اور وقت کی شہنشاہی بھی آپ کو ملے سلیمان علیہ السلام کی طرح، یا آپ اللہ کے رسول بھی ہوں اور ظاہری طور پر آپ ایک غلام کی طرح زندگی۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب یہ بتایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ نیچے کر دیا۔ بات تو نبی علیہ السلام سے پوچھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، مگر دوستی کا حق نبھایا، اشارہ یوں نیچے کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں عبد الرسول بن کر رہنا چاہتا ہوں کہ رسول بھی ہوں اور ایک وقت کا کھانا کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں اور دوسرے وقت میں فاقہ آئے تو میں صبر کر لوں۔ تو محبوب کا یہ فاقے اختیاری تھے، اضطراری نہیں تھے۔ اس لیے ایک موقع پر جب آپ کے جسم پر چٹائی کا نشان دیکھا تو عمر لانوں نے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ کافر منحوس تو مخملوں پر سوئیں اور آپ اللہ کے محبوب ہو کر چٹائیوں پہ سوئیں اور جسم پہ نشان نظر آئے۔ نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمانے لگے کہ اے عمر اگر میں کہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ تو یہ اختیاری معاملہ تھا محبوب کا، پسند تھی ان کی۔ یاد رکھنا ایک اصول کی بات
جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں فلوس کی کمی نہیں ہوتی. جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں. ہمارے ایک بزرگ تھے, نام لینا مناسب نہیں, ایک دفعہ علماء میں بیان فرمانے لگے. علماء کی محفل میں فرمانے لگے, علماء حضرات اگر آپ اپنے علم پر عمل کریں, تقوی کو اختیار کریں, اسلاف کے نقش قدم پر چلیں, اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, تو جن گھروں میں اس وقت آپ ہیں اللہ آپ کو ایسے گھر دیں گے ان کے بیت الخلا بھی تمہارے گھروں سے بہتر ہوں گے. ان کے بیت الخلا بھی تمہارے ان گھروں سے بہتر ہوں گے جن میں اب تم رہتے ہو. اور واقعی ان کو اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہوئی تھی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے دین کا کام کرتے تھے, لاکھوں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ان کو دیتے تھے, اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں اور خرچ کرتے تھے, اور اللہ دیتا تھا اور خرچ کرتے تھے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں قحط پڑا, اور عین اس وقت ان کے کئی سو اونٹ جو تھے وہ شام سے بھرے ہوئے آ گئے. اب یہ ایسا وقت تھا کہ لوگ تو اس کو ترس رہے تھے, اور ان کا سینکڑوں اونٹوں کا قافلہ آ گیا. تو جو تاجر تھے وہ بھاگے ان کے پاس, جی ہمارے ساتھ ذرا تھوک کا سودا کر لیں, ہم آپ کے اتنے اونٹ لے لیں گے, ہم اتنے اونٹ لے لیں گے. فرمان لگے کتنا منافع دو گے؟ ایک نے کا دگنا دیں گے. نہیں. ایک نے کا 3 گنا, 4 گنا, بڑھتے گئے حتیٰ کہ ایک نے کہا کہ جو آپ نے قیمت خرید ہے بتا دیں, 10 گنا زیادہ پر خرید لیں گے. سینکڑوں اونٹوں پہ سامان اور 10 گنا پہ خریدنے کے لیے لوگ تیار. کہنے لگے نہیں میں نہیں بیچتا. کسی نے کہا عثمان 10 گنا پہ خرید رہے ہیں, اتنا منافع بھی قبول نہیں. فرمانے لگے ہاں ایک اور خریدار ہے جو 700 گنا پہ خریدنا چاہتا ہے, بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب, وہ بغیر حساب مجھے اس کا بدلہ دے گا. سینکڑوں اونٹ سب کے سب مسلمانوں میں مفت تقسیم فرما دی. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو, نیک بندوں کو اطمینان قلب عطا فرما دیتے ہیں, دل کو اطمینان دے دیتے ہیں. اگر کوئی ظاہری پریشانیاں ہوتی بھی ہیں تو وہ ظاہر پہ ہوتی ہیں, دل میں نہیں ہوتی. دل میں نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو کسی نے آ کے خبر دی کہ جی وہ آپ کا جو مال کا جہاز آ رہا تھا نا, وہ جو کنسائنمنٹ آ رہی تھی, تو اطلاع آئی کہ وہ سمندر میں ڈوب گیا. آپ تھوڑی دیر خاموش رہے, فرمانے لگے الحمدللہ. کوئی 2 گھنٹے کے بعد پھر ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, حضرت وہ جو پہلے اطلاع آئی تھی نا وہ ڈوبتے ڈوبتے بچا اور وہ بخریت کنارے کے اوپر اتر گیا. تھوڑی دیر خاموش رہ کے فرمایا الحمدللہ. اب خادم بڑا حیران, حضرت ڈوبنے کی اطلاع ملی تو الحمدللہ, بچنے کی اطلاع ملی تو الحمدللہ. فرمانے لگے کہ جب مجھے ڈوبنے کی خبر ملی میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا تو دل میں کوئی دکھ اور افسوس محسوس نہیں کیا. میں نے کہا الحمدللہ. اور جب بچنے کی اطلاع ملی میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا تو کوئی خوشی محسوس نہ کی. میں نے کہا الحمدللہ. اللہ میں تیرے اس حال میں بھی راضی ہوں, میں تیرے اس حال میں بھی. چنانچہ ایک بادشاہ تھے, انہوں نے دیکھا کہ ان کے مریدین بہت زیادہ ہیں اور نیکی لوگوں میں پھیل رہی ہے اور زندگیاں بدل رہی ہیں, تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنے ایک سپاہی بھیجا اور اس کو ایک کاغذ دے کر بھیجا کہ میں نے ملک سنجری کی حکومت آپ کو دے دی,
یہ جائیداد آپ کی ہے، اب آپ اس جاگیر کی آمدنی سے اپنی خانقاہ کا خرچہ چلائیں، لنگر چلائیں۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو پڑھ کے اس کے بیک سائڈ پر اس کا جواب لکھ کے واپس بھیجا، اور جواب بڑا مزیدار لکھا۔ جواب میں پہلی بات تو یہ لکھی، میرے بخت کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائیں اگر میں تیری پیشکش کو قبول کر لوں۔ میرے بخت کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائیں اگر میں تیری پیشکش کو قبول کر لوں۔ ایک بات یہ لکھی، اور نیچے دوسری بات لکھی کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے اس دن سے نیم روز کی بادشاہی مچھر کے پر کے برابر بھی رہی۔ تو یہ لوگ نیم شب کے بادشاہ ہوتے ہیں، اس وقت میں اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلاتے ہیں اور پھر پروردگار ان کی مرادوں کو پورا فرما دیتے۔ انسان کی نیکی کا نفع اس کی اولاد تک بھی پہنچتا ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ یہ بڑی اہم بات ذرا سنیے گا، انسان کی نیکی کا اثر اس کی اولاد تک پہنچتا ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ جسمانی طور پر تو سورہ کہف کے اندر واقع ہے پورا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیوار بنائی تھی، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ یتیمین فی المدینہ، اس جگہ پر 2 یتیم بچے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کے والد بڑے نیک تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان کے اوپر کے والد نہیں، کہیں 7ویں پشو پر کوئی اللہ کے بڑے ولی گزرے تھے، اس ولی کی رعایت کی وجہ سے 7ویں پشت والوں کے ساتھ بھی اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں اور وہ خزانہ ان کو مل جائے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ پروردگار کے ہاں بندے کا ایسا مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 7ویں نسل کے فائدے کا بھی خیال فرماتے، اور روحانی، اللہ اکبر، روحانی طور پر تو بڑے فائدے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عمل من شیء، مگر اولاد وہ نہ بن سکی جیسے ان کے باپ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نسبت کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے ہم قیامت کے دن اولادوں کو بھی ان کے والدین سے ملا دیں گے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اولاد کے لیے جسمانی بھی فائدے، روحانی بھی فائدے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال کا زیادہ ہونا اللہ کے قرب میں رکاوٹ نہیں بنتا، اس لیے کہ اس آیت کے اندر کنز کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو مفسرین لکھے ہیں کہ کنز سے مراد خزانہ ہوتا ہے، چھوٹے موٹے پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ولی کی اولاد تھی اور ان کے لیے خزانہ تھا، اللہ نے پسند کیا کہ خزانہ ان کے بچوں کو مل جائے۔ تو مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اگر انسان اس کا حق ادا کرتا رہے۔ 18ویں بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو غیبی بشارتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی نبی علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔
بشارتیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور فجر کی نماز ان کے پیچھے ادا فرمائی۔ جب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اس کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ گئے مقتدی لوگوں کی طرف رخ فرما کر۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کھجوریں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں قبول کر لیں اور ان میں سے 2 کھجوریں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیں۔ جب انہوں نے خواب میں لے کے کھائیں مزہ بھی آیا اور آنکھ بھی کھل گئی۔ اب حضرت اللہ عنہ بڑے خوش، دور فاروقی تھا، عمر اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا، بڑے خوش کہ بھائی آقا کا دیدار ہوا اور خواب میں آقا سے نعمت کھانے کو ملی۔ تہجد کا وقت تھا، خیر فجر ہو گئی تو یہ آئے نماز پڑھنے مسجد نبی میں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز میں وہی صورتیں پڑھی پہلی اور دوسری رکعت میں جو خواب میں نبی علیہ السلام نے پڑھی، اور اس کے بعد وہ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ خواب کتنا سچا نکلا۔ ایک عورت ایک تشتری میں کھجوریں لے کے آ گئی، امیر المومنین قبول فرما لی تھی۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں لے لی اور ان میں سے 2 کھجوریں مجھے دے دی، بھائی علی آپ بھی کھا لیجئے۔ کہنے لگے میں نے کھائی تو بڑی مزیدار تھی، میرا جی چاہ کے اور کھاؤں، تو میں نے کہا امیر المومنین مجھے کچھ اور بھی دے دیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ عمر لانو دیکھ کر مجھے مسکرائے، فرمانے لگے بھائی علی اگر آپ کو نبی علیہ السلام نے خواب میں اور دی ہوتی تو میں بھی آپ کو اور دے دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین کی فراست اور کشف کے اوپر حیران رہ گیا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ یہ سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھ بیٹھے اور اچانک اٹھ کر فرمانے لگے کہ یہ بنی امیہ کا زخمی کون ہے؟ یہ بنی امیہ کا زخمی کون ہے جو عمر سے پیدا ہوگا، اس کا نام بھی عمر ہوگا، وہ عمر کی سیرت پر چلے گا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ اب سب لوگوں نے یہ بات سنی کہ عمر لانو نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب ان کی اولاد میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنے بیٹے عاصم رحمت اللہ علیہ، جو عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عاصم، ان کا نکاح ایک لڑکی سے کیا تھا جس نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام لیلا تھا، لیکن بعد میں وہ ام عاصم کے لقب سے مشہور ہو گئی۔ اس ام عاصم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس نے اس کا نام عمر رکھا۔ یہ بچہ بھی چھوٹا تھا، چلتا پھرتا تھا کہ ایک دن والدہ سے نظر بچا کے یہ استبل میں نکل گیا جہاں گھوڑے بندھے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی گیا ایک گھوڑے نے اس کو جو پیچھے سے لات ماری تو اس کے پیشانی پہ لگی، تو ماتھے سے خون آ گیا، گرا، ماں بھاگی، ماں نے بھی اس کو جو ہے وہ سینے سے لگایا، اس کا خون صاف کیا۔ پھر اس کا والد آ گیا عبدالعزیز، تو والدہ جو تھی وہ ان سے خفا ہونے لگی کہ آپ گھر پہ کوئی باندھی دے دیں، کوئی نوکری دے دیں جو بچے کو ہی سنبھال لیا کرے، ہم بچے کی پرورش صحیح نہیں کر سکتے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ ناراض نہ ہو، میرا دل کہتا ہے کہ میرے اس بچے کا نام عمر بھی ہے، یہ خاندان عمر میں سے بھی ہے، اور اس کے چہرے پہ اللہ نے زخم بھی لگا دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا جانشین بنے گا۔ اور اللہ نے ان کی بات سچ کر دی، یہ عمر بڑے ہو کر عمر بن عبد العزیز بنے اور انہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا،
عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھا ہوا خواب 100% سچا ثابت ہو گیا. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ تجھے ہم ایک بیٹا عطا کریں گے، تجھے ہم ایک بیٹا عطا کریں گے جو اپنی پوری زندگی میں کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، کبیرہ گناہ کرے گا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے محمد معصوم رکھا، اسی نسبت سے کہ بشارت ہے کہ یہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا، محمد معصوم. اور وہ آپ کا جانشین بنا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے فیض سے آگے انڈیا پاکستان میں معلوم نہیں کہاں کہاں تک اس دین کو پہنچا دیا. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ. تو اللہ تعالیٰ یوں اپنے بندوں کو غیبی بشارتیں عطا فرما دیتے ہیں. فرشتوں کی بشارتیں ملتی ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. دیکھا فرشتے آ کے بشارتیں دے رہے ہیں. یہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کا موت کا وقت آتا ہے تو جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، شیطان کو مار کر اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو یاد کروا دیتے ہیں کہ بھئی تیری روح قبض کرنے کا وقت ہے، کلمہ پڑھ لے. ادھر وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ادھر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا. تو ملک الموت آ کے اسے یاد کروا دیتے ہیں، کلمہ یاد کروا دیتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت حاجت روائی میں مدد فرماتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ حضرات مدد مانگتے ہیں نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اترتی تھی، اس کے لیے ایک کتاب ہے فتوح الشام، علامہ واقدی رحمۃ اللہ نے لکھی. یہ پہلے تو عربی میں ملتی تھی، اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا تو عام نوجوان بھی پڑھ سکتے ہیں. میرا جی چاہتے ہے کہ ہر مسلمان نوجوان اس کتاب کو ضرور پڑھے. احساس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے قربانیاں کیسے دیں، دین کی خاطر انہوں نے مشقتیں کتنی اٹھائیں، اور اللہ کے نام پہ انہوں نے کیسے ولولے کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اترتی تھی پھر میدان جہاد میں، اس کے پھر مناظر پڑھ کے تو کئی دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چنانچہ 21 کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرح صدر عطا فرما دیتا ہے، تردد نہیں رہتا، شرح صدر مل جاتا ہے. کسی بھی معاملے میں اللہ ان کے دل میں حق بات کو القاء کر دیتا ہے. چنانچہ جب سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ عائشہ، میں تمہارے پیچھے 2 بھائی اور 2 بہنیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سن کے حیران ہو گئے. ابا جان 2 بھائی تو ہیں اور بہن تو ایک ہی ہے، اسما، دوسری میں ہوں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے پیچھے 2 بہنیں اور 2 بھائی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، ہاں وہ میری فلاں اہلیہ اس وقت امید سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جتلا دیا کہ اس کے بطن سے تمہاری بہن پیدا ہوگی. چنانچہ ان کی وفات کے بعد وہ پیدا ہوئی، اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا. وہ سیدنا صدیق اکبر کی تیسری بیٹی تھی. یہ ام کلثوم جو تھی یہ پھر ماں بنی عائشہ بنت طلحہ کی، کہ ابو طلحہ نے ان سے نکاح کیا تھا.
جو پھر بڑی محدثہ بنی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شاگردہ، نامور شاگردہ بنی. تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. چنانچہ خلافت فاروقی ہے، مسجد میں تشریف فرمائے، ایک گورا چٹا بندہ آ گیا. اس زمانے میں نا نجران سائڈ کے جو عیسائی تھے یہ گورے چٹے یہ ہوتے تھے ایسے. پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میں بنو قلب کا سردار ہوں، امراء القیس، اور میں عیسائی ہوں، اور میں آیا اس لیے ہوں کہ آپ میرے اوپر اسلام پیش کریں. خود چل کے آیا کہ آپ میرے اوپر اسلام پیش کریں. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے اسلام کے کچھ تعلیمات کو کھولا، قرآن پڑھا اس کے سامنے. قرآن پاک نے اس کے دل پہ ایسا اثر ڈالا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھتے ہی فراست سے پہچان لیا کہ یہ مخلص ہے اور اللہ اس دین کا کام لے لیں. انہوں نے اس کو خط لکھ کے دیا، آپ فلاں جگہ جائیے، میں نے آپ کو اس علاقے کا گورنر بنا دیا. ایک صحابی بول اٹھے، ہم نے زندگی میں پہلا شخص دیکھا جس نے کلمہ پڑھ کر ایک رکعت نماز نہیں پڑھی اور عمر ابن الخطاب کے ہاتھوں سے گورنر بن گیا. وہ بڑے خوش ہوئے اس بات سے. چنانچہ وہ اس رکے کو لے کر چل پڑے. کہتے ہیں کہ بس دوسرے لوگ بھی اٹھے تو حضرت علی عنہ بھی اٹھے اور حسن و حسین بھی دونوں ساتھ تھے. تو یہ تینوں حضرات پھر راستے میں جا کر ان کو ملے، سلام کیا. انہوں نے پوچھا جی کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے دو بیٹے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اتنے خلوص سے آپ نے کلمہ پڑھا کہ امیر المومنین نے اسی وقت آپ کو ایک علاقے کی یعنی ولایت سپرد کر دی، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو آپ کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق مل جائے. اس نے تھوڑی دیر سوچا، کہنے لگا میری بیٹیاں ہیں 3. علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ بڑی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور حسن کے ساتھ دوسری بیٹی کا نکاح اور حسین کے ساتھ تیسری بیٹی کا نکاح، کہ آپ تینوں نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں، مجھے محبوب کا قرب اب سب سے زیادہ دیجیے. چنانچہ ان کی بڑی بیٹی کا نام محیا تھا، دوسری کا سلمہ اور تیسری کا رباب. اور یہ جو زینب سکینہ بنت حسین تھی نا، یہ انہی رباب کی بیٹی تھی آگے. اللہ اکبر. تو عمر رضی اللہ عنہ کی فراست دیکھیے کہ ایک بندہ آ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے کلمہ پڑھتے ہی پہچان لیا اللہ نے اس سے دین کا کام لینے ہے اور اس کو ایک علاقے کا والی بنا کے بھیج دیا. یہ فراست ہوتی ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ بیٹھے ہیں، ایک نوجوان آیا، بڑا خوبصورت، داڑھی اس کی، امامہ ہے، جبہ ہے، اور آ کر کہتے ہیں کہ حضرت یہ جو حدیث مبارکہ ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا مفہوم سمجھا دیجئے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر فرمایا کہ او نصارا کے بیٹے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ. اس کو کب کبھی آنے لگ گئی. وہ عیسائی نوجوان تھا، اصل میں وہ بھیس بدل کے مسلمانوں والا آیا تھا کہ یہ بڑے شیخ کہے جاتے ہیں، میں ان سے اس کا جو ہے وہ مطلب پوچھوں گا، یہ مطلب بتا کے مجھے مسلمان سمجھ کے پھر بات کمر کر دیں گے، پھر میں ان کو کہوں گا کہ آپ کی تو فراست اتنی نہیں کہ مجھے پہچانے میں مسلمان ہوں یا نہیں. شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے. جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، چنانچہ اس نوجوان نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. اللہ فراست عطا فرما دیتا ہے. اور ایک بات کہ اللہ رب العزت مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اس کو تو پہلے کئی واقعات آپ کو سنائے بھی.
چنانچہ حضرت انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا میں کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا۔ بھئی کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے وہ کتنا ہوگا؟ ماشاء اللہ۔ پھر اللہ رب العزت ان کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ پروردگار نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سرپرست بن جاتے ہیں۔ سرپرست کا کیا مطلب؟ جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ جیسے بچے کا باپ اس کا سرپرست ہوتا ہے، اور وہ نفع کرے نقصان کرے ذمہ دار باپ ہے، وہ ذمہ داریاں اٹھا لیتا ہے، جی میرے بیٹے نے کیا میں نقصان پورا کر دیتا ہوں۔ بچے کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ بچہ دوسروں کو کہتے ہیں میں کراچی جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ریل کی ٹکٹ بنوائی، کہتے ہیں نہیں۔ تمہیں راستہ آتا ہے، کہتے ہیں نہیں۔ جانا کہاں پہ ہے؟ جی نہیں۔ پہلے کبھی گئے ہو؟ نہیں۔ بھئی کوئی تیاری وغیرہ کر لی؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں تم کراچی جاؤ گے کیسے؟ وہ بچہ مسکرا کے کہتے ہیں میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ گویا اس بچے کو پکا یقین ہوتا ہے میرے ابو میرے سرپرست ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، میری ہر اونچ اور نیچ کے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اس کو سرپرست کہتے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو بندہ نیکوکار بنتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے سرپرست بن جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کے 11 بیٹے ماشاءاللہ۔ تو کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے کہ جی آپ نے اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ سے پہلے والے جو لوگ تھے تو انہوں نے اولاد کے لیے بڑی جاگیریں چھوڑی، بڑے پیسے چھوڑے، اور آپ تو اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ذرا اٹھا کے بٹھاؤ۔ تو اٹھا کے بٹھایا گیا تو فرمانے لگے کہ دیکھو اگر میں نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے اور میری اولاد نیک بنی ہے تو میں اس اولاد کو اللہ کی سپردگی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی فرمانبردار اور نیکوکار نہیں بنے تو میں ان کی بدکاری میں ان کا معاون نہیں بننا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ تو فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کے بعد جو لوگ آئے اور انہوں نے حکومت سنبھالی، اب وہ مختلف علاقوں کے گورنر بنانا چاہتے تو ان کو عمر لانوں کے بیٹوں جیسا کوئی اور دانا پڑھا لکھا اچھا بچہ نہ ملتا۔ ایک بیٹا گورنر بنا، دوسرا بنا، تیسرا بنا۔ عجیب بات تو یہ ہے ایک وقت وہ آیا عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ ہوتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اور اس کا ایک منظر ہم نے بھی دیکھا، ہمارے ایک دوست قریبی ہمارے بڑے حضرت کے بھی خادم تھے، اور ماشاءاللہ جب حضرت ان کے شہر میں آتے ہر سال انہوں نے حضرت کے لیے جو ہے وہ عقیقے کا گوشت تیار رکھا ہوتا تھا، ہر سال، پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کی ایک بیوی سے 23 بچے ہوئے۔ یا اللہ، ایک بیوی سے 23 بچے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایک بیوی سے 23 بچے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صحت ایسی دی کہ 23 بچوں کے باپ کو جو دیکھے تو وہ محسوس کرے کہ قاری صاحب کی شاید ابھی شادی ہونے والی ہے۔ اور میری اہلیہ کی جب ان سے ملاقات ہوئی، ان کی اہلیہ سے پہلی مرتبہ، تو انہوں نے 2 ایک جیسی عورتوں کو دیکھا تو ملاقات کی، تو پھر ان میں سے ایک مسکرانے لگی، کہنے لگی آپ معلوم کرنا چاہتی ہوں گی کہ یہ کون ہے؟
ہاں میں ماں ہوں اور یہ میری بیٹی ہے. اہلیہ یہ فرق نہ کر سکی کہ اس میں سے ماں کون ہے اور بیٹی کون ہے. بیوی بھی 23 بچوں کے باوجود ایسی. اللہ تیری شان. خیر ایک گھر میں رہتے تھے اور اس کے 2 کمرے تھے. اب جب اولاد بڑی ہو گئی انہوں نے سب کو عالم حافظ قاری بنایا. خیر کچھ بچے تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، مگر ان کی ایک بیٹی اور 9 بیٹے زندہ سلامت صحت مند. سب بیٹوں کو انہوں نے حافظ عالم قاری بنا دیا. عالم حافظ قاری بنا دیا. اب جب ان کو شادی کا وقت آیا تو فکر لگی کہ بھائی کوئی کام کاروبار بھی ایسا نہیں، زیادہ سے زیادہ کہیں بچوں کو پڑھا دیتے ہیں تو اس پہ اب ان کو بیٹی کون دے گا. اب دوست بھی ان کو کہتے کہ بھئی آپ نے 1-2 کو حافظ بنانا تھا، باقیوں کو کمپیوٹر سکھاتے، کاروبار سکھاتے. میاں تم نے بھی تو پھر عجیب ہی کام کیا ہے نا. اب وہ بڑے حیران کہ میں کیا کروں، مکان ہی نہیں کہ بچے سو سکیں علیحدہ علیحدہ، اور بڑا بیٹا جوان ہو گیا. چنانچہ ایک جگہ ان کی ساجد سے ملاقات ہوئی. فرمان لگے کہ حضرت دعا فرمائیں، پہلے بیٹی کے لیے ایک رشتہ دیکھنے کے لیے جانا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. میرے دوست مجھے بہت ڈراتے ہیں کہ تم نے کاروبار کروانا تھا، یہ کروانا تھا، اور میں نے تو ان سب کو دین پڑھایا ہے، عالم بنے ہیں، حافظ بنے ہیں، قاری بنے ہیں، اب وسائل بھی نہیں ہیں، اللہ آسانی فرما دے. ہم جانتے تھے ان کو کہ بھئی حضرت کے پرانے خادم ہیں، ہم سب نے مل کے دعا کر دی. اللہ تعالیٰ کی شان، اگلے دن وہ اسی جگہ ملنے کے لیے آئے تو مٹھائی کا اتنا بڑا ڈبہ. ہم نے سوچا کہ بھئی خیر تو ہے. کہنے لگے کیا مطلب؟ ہم نے کہا کوئی اور عقیقہ تو تیار نہیں ہو گیا. کہنے لگا حضرت نہیں، بات اور ہے. کہ کیا؟ کہنے لگا حضرت بس وہ کل جو آپ نے دعا کروائی نا محفل میں، وہ اللہ نے ایسی پوری کی کہ میرے تصور میں بھی نہیں. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت عجیب بات یہ تھی کہ جس گھر گئے وہ انجینئر کا گھر تھا، بڑا نیک متقی پرہیزگار خاندانی بندہ، ساری اولاد اس کی پڑی ہوئی تھی، اتنی خوبصورت کہ ستاروں سے زیادہ خوبصورت اس کے بچے. تھوڑے دن پہلے وہ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا. تو اب اس کی بیٹی کے بارے میں کسی نے کہا تھا اپنے بیٹے کے لیے بھائی جاؤ، وہ بیوہ عورت ہے تو ہو سکتا ہے وہ جلدی بیٹی کا فرض ادا کر دے. کہنے لگا جی میں اور میری بیوی ہم وہاں گئے اور میری بیوی 4-5 منٹ اس کے پاس بیٹھی تو اس نے مجھے کہا جی علیحدہ کمرے میں ملنا چاہتی ہوں آپ سے. میں نے کہا کہ بیوی کا جو یہ پیغام آیا تو اللہ خیر کرے. چنانچہ علیحدہ کمرے میں جب میں گیا تو بیوی وہاں موجود تھی. کہنے لگی اللہ نے فضل کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ اس بیوہ کی 9 بیٹیاں ہیں، ہر بیٹی ہمارے بیٹے سے 2 سال چھوٹی ہے، اتنی طبیعتیں مل گئی ہیں، اس نے ہمارے 9 بیٹوں کے لیے 9 رشتے دے دیے. ایک رات میں اللہ نے 9 بیٹوں کے رشتے اس کے طے کروا دیے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. دیکھو جو دین کو اپناتے ہیں نا، مالک ان کے کام ایسے سمیٹا کرتے ہیں، ورنہ 9 بچوں کی شادی کرتے کرتے بال سفید ہو جاتے. ایک ہی جگہ پر الحمدللہ. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. واہ میرے مولا. ایک واقعہ اور مجھے یاد آ رہا ہے، نوجوانوں کی دلچسپی کا ہے مگر وقت زیادہ لگ جائے گا اس لیے شاید سنانا مناسب نہیں ہے. بھئی دیر آپ کو بہت ہو جائے گی. اچھا
فرما رہے ہیں نہیں سنائے. بات ہے عجیب سی، سناتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، سناتے بھی ہیں. ایک نوجوان تھا لاہور کا، جرمنی میں، پڑھا لکھا تھا، بہت خوبصورت. یہ واقعہ اس نے خود مجھے سنایا جرمنی میں. یعنی جس بندے کے ساتھ پیش آیا اس بندے نے اپنا واقعہ خود سنا ہے. کہتے جی اپنی بات سناتا ہوں، دوسروں کو تو سناتے شرم آتی ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے سنایا تو فرسٹ ہینڈ بالکل 100% پکا واقعہ ہے. کہنے لگا حضرت یہاں جس دفتر میں کام کرتا تھا وہاں پر ایک جرمن لڑکی تھی، شکل و صورت کی کوئی زیادہ ہی خوبصورت تھی. ہمارے آفس کا ہر نوجوان جرمن تھا یا کوئی اور، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی سے میرا تعلق ہو جائے. اور وہ لڑکی بڑے اچھے رینک میں بھی تھی اور جسم میں وہ ایسی تھی کہ حضرت یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے حور دنیا میں بھیج دی تھی. اب جرمن لڑکے بھی اس کے چکر میں اور میں بھی اس کے چکر میں. کہنے لگا کہ بس دوپہر کبھی کھانے کے وقفے میں ایک کمرے میں ٹیبل لگا ہوا تھا تو کبھی ہم کھا رہے ہوتے تو وہ بھی آ کے اپنا کھانا کھا کے چلی جاتی. مگر وہ بڑی سمجھدار تھی، ریزرو تھی، تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی اسے زیادہ بات کرنے کی. ایک دفعہ رمضان مبارک آیا تو میں نے روزے رکھے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ 2-3 دن سے تمہیں وہاں دوپہر کھانے میں نہیں دیکھ رہے. تو میں نے کہا کہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہوتا ہے. کہتے اچھا روزہ رکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں. میں نے کچھ اس کو روزے کے بارے میں ذرا بتا دیا. اس نے انٹرسٹ سے میری بات سن لی. میرے دل میں خیال آیا کہ بھائی اگر یہ اتنی سی بات انٹرسٹ سے سنتی ہے تو اور بات بھی انٹرسٹ سے سنے گی. چلو قریب ہونے کا یہی ذریعہ. اب میں نے اسلام پر ایک کتاب بھی لی اور اس کو اگلے دن جا کر دی کہ بھائی تم نے اسلام کے بارے میں پڑھنا ہے تو یہ پڑھو. کہتے 1 ہفتہ 10 دن کے بعد وہ کتاب پڑھ کے وہ آئی اور مجھ سے کچھ سوال پوچھنے لگی جو مجھے کچھ یاد تھے میں نے بتا دیے. تو میں نے دیکھا کہ وہ ذرا اور اسلام میں دلچسپی لے رہی ہے. میں نے بھی اس کو بتانا شروع کیا. اب جب کبھی دوپہر کھانے کا وقت ہوتا نا تو جب میں کھانے کے لیے جاتا تو انٹینشنلی وہ بھی اسی وقت کھانے کے لیے آ جاتی اور اسلام کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتی رہتی. اب جرمن لڑکے بھی مجھ سے جیلس ہونے لگے کہ بھئی یہ جو ہے نا اس کو بیٹھ کے باتیں سناتے ہیں اور باتیں کرتا ہے. کہنے لگے کچھ عرصے کے بعد ایک دن وہ آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر کے قریب ایک مسلمانوں کا اسلامک سینٹر ہے تو آج میں وہاں گئی تھی اور میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہو گئی. اتنی مجھے خوشی ہوئی. اسلام لانے کی خوشی تو اپنی جگہ تھی، یہ خوشی ہوئی کہ اب میرا کام پکا ہے. بھائی صاف ظاہر ہے یہ مسلمان سے شادی کرے گی تو میرا کام پکا. کہنے لگا میں نے بڑا اس کو خوشی کا اظہار کیا. اب اس نے حجاب لینا شروع کر دیا. وہ بام جرمن تھی، بڑی بولڈ، وہ نہیں ڈرتی گھبراتی تھی کسی سے. پھر اس نے نماز بھی پڑھنی شروع کر دی. پھر کھلے عام وہ اسلام والے کام کرتی، باتیں کرتی. اور اگر کوئی جرمن اس سے بات کرنے لگتا تو اس کو ایسا جھڑکتی کہ اس کے پسینے چھوٹ جاتے. ابھی وہ میرے اور قریب ہوتی گئی، حتیٰ کہ ڈیلی ہم آپس میں بیٹھ کے اسلام سے متعلقہ کوئی نہ کوئی ٹاپک چھیڑ کے باتیں کرنے لگ جاتے. کہنے لگے اس دوران میرا دل تو چاہے کہ میں اسے پرپوز کروں، مگر وہ اتنی سمجھدار اور اتنی ٹیلنٹڈ لڑکی تھی کہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی نا بندہ گھبراتا تھا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ بھائی کوئی مناسب وقت ہوگا نا تو میں اس کے سامنے بات کروں گا. اتنے میں وہ ایک دن کہنے لگی کہ دیکھو مسٹر، جو نام تھا اس کا لیا، کہ پہلے تو میں اپنی اینول چھٹیاں 20 پہ گزارا کرتی تھی اور اس دفعہ میں پلان کر رہی ہوں کہ میں اپنی اینول چھٹیاں ٹرکی میں گزاروں گی. وہ اسلامک کنٹری ہے تو میں وہاں جاؤں گی اور مختلف جگہوں کو دیکھوں گی
اور مجھے وہاں سے اسلام کی اور تعلیمات آئیں. کہتے ہیں میں نے سن کے دل میں خیال آیا, میں نے کہا ایسا کرو کہ تم بجائے ترکی جانے کے یہ لاہور کیوں نہیں چلی جاتی. اور پھر میں نے بتایا وہاں تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اصل مقصد میرا کیا تھا کہ یہ وہاں جائے گی تو میں اپنی والدہ سے, بہنوں سے کہوں گا, وہ ساری ایم اے لڑکیاں تھیں یونیورسٹیوں میں پڑھی ہوئی, تو وہ ساری اس کو نہ میرے ساتھ شادی کے لیے مینٹلی تیار کر دے. اس نے کہا اچھا میں سوچوں گی. کہنے لگے اس نے سوچ کے تو چند دن کے بعد مجھے کہا ہاں میں نے ٹھیک ہے, میں نے لاہور جانے کا پروگرام بنا لیا. جس دن اس نے پروگرام بنایا تھا چھٹیاں لے کے میں نے بھی اسی دن جانے کا پروگرام بنا لیا. کہنے لگا اس نے وہ اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے بکنگ بھی کروا لی, فلاں بھی کروا لی. تو مجھے اس نے بتایا کہ بھئی میں نے سب کام کروا لی. میں نے کہا نہیں وہاں ہمارا گھر ہے, تم ہوٹل میں کیوں رہو گی؟ کہنے لگی نہیں دیکھو میں ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل میں جاؤں گی, ہوٹل میں تم اپنی بہنوں ماؤں کو جس کو کہنا بھیج دینا, میں ان کے ساتھ بات چیت کروں گی, اگر میں کمفرٹیبل سمجھوں گی تو میں ان کے ساتھ تمہارے گھر آ جاؤں گی, ورنہ میں ہوٹل میں رہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو لاہور پہنچ تو صحیح. کہتے جی اب میں دعائیں مانگ رہا ہوں, یا اللہ یہ اس سے پیچھے نہ ہٹے. اب ہر 5 نمازوں میں سے ہر نماز کے بعد دعا, یا اللہ اس کا پروگرام پکا ہو جائے, اس کا پروگرام پکا ہو جائے. مجھے آخری لمحے تک یقین نہیں تھا کہ یہ جائے گی یا نہیں جائے گی. کہنے لگا حیران تو میں ہوا کہ جب میں نے چیک ان کروایا اور آگے گیٹ پر پہنچا تو وہ بھی اپنا بریف کیس لے کے گیٹ پہ پہنچ گئی. کہنے لگی میں نے بھی چیک ان کروا لیا. ٹھیک ہے. کہنے لگا میں نے ادھر گھر فون کر کے اطلاع دی ہوئی تھی, اپنی والدہ کو بھی بتایا تھا, بہنوں کو بھی, اور میری بہنوں نے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو ہم بات کر لیں گی. کہنے لگے وہ آئی سفر میں, پھر ایئرپورٹ سے اتر کے سیدھی وہ تو ہوٹل میں چلی گئی. میں نے ڈسٹرب کا مناسب نہ سمجھا. اگلے دن میں نے اپنی بہنوں کو بھیجا, میری 3-4 بہنیں تھیں, سب نے ایم اے انگلش, ایم اے اکنامکس, ایم اے فلاں کیا ہوا تھا, گئیں اور اس سے ملی اور اس کو جو ہے نا وہ لے کے اپنے گھر آ گئی. اب یہ نوجوان بڑے امیر گھر کا نوجوان تھا, ان کا کار کا بزنس تھا, کار ڈیلر تھے ان کے جو والد تھے, تو شو روم تھے ان کے, کئی شو روم تھے, کروڑوں پتی خاندان کا یہ بیٹا تھا. ان کا گھر بھی محل نما مکان تھا, اس کو دیکھ کے بھی بندہ حیران ہو جائے, ایسا جیسے بالکل یورپ کا بنا ہوا کوئی گھر ہوتا ہے. کہنے لگا وہ گھر آئی اور وہاں تو بڑی سہولتیں تھیں, اتنی سہولتیں تو ہوٹل میں بھی نہیں تھی. خیر میری والدہ نے بھی اس کو کہا کہ بیٹی تم یہیں ٹھہر جاؤ اور تمہیں ہم کمپنی دیں گے, وہاں تم اکیلی ہو. اس نے دن گزارا, پھر کہنے لگی ٹھیک ہے میں یہیں رہ جاتی ہوں. بہنوں نے کہا کہ ہم آپ کو عجائب گھر دکھائیں گی, فلاں بادشاہی مسجد دکھائیں گی, فلاں دکھائیں گی. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے. 2 ہفتے اس نے رہنا تھا. اب 2 ہفتے میں میری بہنوں نے اس پر کام کیا اور اس کو تیار کرنے کی کوشش کی. تو جب 3-4 دن کافی فرینکنیس ہو گئی, ہنسی مذاق باتیں یہ وہ, تو پھر میری بہنوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی دیکھ کتنا خوبصورت نوجوان ہے, تو اگر تم راضی ہو تو ہم تمہاری شادی کر کے تمہیں واپس بھیجیں. کہنے لگی اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی. دھو کے جواب دے دیا کہ جی میں نے اس سے شادی نہیں کرنی. اتنا کھڑا جواب کہ میری بہنیں حیران. خیر میرا ایک چھوٹا بھائی تھا, وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اور پڑھا لکھا تھا, تو میری بہنوں نے اس کی بات چلانی شروع کر دی کہ چلو بھائی اس سے نہیں کرنی تو اس سے شادی کر لو. کہنے لگی کہ 3-4 دن اور گزر گئے اور اس نے اس کے بارے میں بھی دھو کے جواب دے دیا. میری بہنوں نے بتایا دیکھ ہمارے پاس رزق ہے, عزت ہے, یہ دونوں بھائی ہمارے اتنے نوجوان خوبصورت پڑھے لکھے, کتنا اچھا رشتہ ہے تمہارے لیے, جوڑ ہے. نے کہا ہم حیران. وہ اسلام کے اوپر کبھی کتابیں پڑھے, کبھی دیکھے, کبھی کچھ کرے. کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں, میرے ایک چچا ہیں غریب سے, وہ تائیوانڈی رہتے ہیں, یعنی تبلیغی جماعت میں آنے جانے والے. کہنے لگا ان کا ایک بیٹا ہے, انہوں نے اس کو جامعہ شریفہ میں عالم بنا دیا.
کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی کھانے کو نہیں ملتا. وہ چچے کا بیٹا ایک دن میری امی کو کوئی بات کرنے کے لیے آیا. اب اس لڑکی نے اس کو دیکھا تو اس نے میری امی سے پوچھا کہ یہ کون آ گیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے، یہ جو بھی ہے، اور یہ عالم ہے. میری امی بتا بیٹھی کہ یہ عالم ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک دو مسئلے پوچھنے ہیں، میں اس سے پوچھ لوں؟ اس نے کہا پوچھ لو. چنانچہ امی نے فون میں لا کے دے دیا. اس نے اس سے دو چار مسئلے جو پوچھنے سے پوچھے، وہ مولوی صاحب نے مسئلے بتا دیے. پھر اس نے کہا کہ میں نے یہ کتاب ہے، وہ مولوی صاحب کتاب دینے آ گئے. اور اس کی جب اس سے بالمشافہ ملاقات ہوئی، لڑکی نے خود اسے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. کہنے لگا حضرت محنت ہم نے کی، تیار ہم نے کیا، وہ جامعہ اشرفیہ کا پڑھا ہوا. ہماری بہنیں کہتی تھیں اس کو تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. ہماری بہنیں کہتی تھیں ان کو تو خاندان میں کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. لو وہ جرمن لڑکی کو پسند آ گیا، خود کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا میں ابو سے پوچھوں گا. چنانچہ اس نے والدین سے پوچھا، انہوں نے کہا بیٹا اگر وہ چاہتی ہے تو کر لو. چنانچہ اس لڑکے سے اس نے نکاح کروا کے اگلے دن اس کو جرمن ایمبیسی لے گئی، اس کا پکا ویزا لگایا. کہنے لگی وہ جامعہ اشرفیہ کا پڑھا ہوا، چٹائیوں پہ بیٹھنے والا، اب وہ آ کے یہاں اس کا خامد بن کے رہ رہا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. نیکوکاروں کا وہ سرپرست ہے، وہ کام سنوار دیتا ہے بندوں کے. اب دیکھو کہ ان کے خاندان والوں نے کوششیں کر کے ان کو جرمنی بھیجا، اور اس کے والد نے اس کو دین پڑھایا. اس نے جماعت سے دین سیکھا اور اپنے بیٹے کو دین پہ لگایا. اور اس کو تانے دیتے تھے سارے کہ تیرے بیٹے کو تو ہم بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے. ان کی بیٹی کیا اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بھیجی، اور اس نے اپنی زبان پہ اس سے نکاح کیا اور اس کو لے کر گئی. اللہ نے دین تو دیا ہی تھا، اس کو دنیا بھی عطا کر دی. وہ کہنے لگے اللہ نے لگتا ہے اس کی دعائیں زیادہ ہی قبول کر دی، اوروں کو تو مر کے حوریں ملیں گی، اس کو دنیا میں ہی مل گئی ہے. تو واقعی انسان اگر دل سے دیندار ہو تو رب کریم اس کے معاملات کو پھر خود سمیٹتے ہیں. چنانچہ 24ویں بات کہ اللہ تعالیٰ ان کو امامت عطا فرماتا ہے، امامت کا منصب عطا کر دیتا ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، پھر اللہ تعالیٰ ان کو امامت دیتا ہے. اور یہ امامت جو ہے یہ بڑی کرامت ہے. امامت بڑی کرامت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عزت ہے، ایک اکرام ہے جو پروردگار اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کو کہتے تھے سیدنا بلال آ گئے. حالانکہ غلام تھے، بکے تھے، مگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو وقت کے خلیفہ تھے وہ بھی ان کو سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے. چنانچہ ایک اسی طرح غلام تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 300 درہم میں بکا تھا، 300 درہم میں بکا تھا. پھر جب آزاد ہو گیا تو میں نے دین پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میں عالم بنا. پھر اللہ رب العزت نے مجھ سے درس حدیث کی جو ہے وہ خدمت قبول فرمائی، حتیٰ کہ اتنا اللہ نے مجھے عزت کا مقام دیا کہ جب میں درس دے رہا ہوتا وقت کا خلیفہ میرے دروازے پر آ کر میری ملاقات کے لیے 1-1 گھنٹہ کھڑا رہا کرتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اوقات میری یہ کہ میں 300 درہم میں بکا، اور دین نے مجھے وہ عزتیں دیں کہ وقت کا حکمران میرے دروازے پر 1-1 گھنٹہ میری ملاقات کے لیے انتظار کیا کرتا تھا. اعزنا اللہ تعالی بہذا الدین، اللہ نے اس دین کی وجہ سے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں.
25واں فائدہ، اللہ رب العزت بری موت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت ان کو اچھی موت عطا فرما دیتے ہیں، کلمے پہ موت عطا فرما دیتے ہیں، پھر ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں، اضافہ دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو سپین بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی اگر سپین اتنا رہے تو جو افیکٹو عمر ہوتی ہے نا صحت مندی کی، اللہ اس کو اس کنارے سے اس کنارے تک کر دیتے ہیں، ان کو زندگی میں دوسرے کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ اور پھر ایک فائدہ یہ ہے 27واں کہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ رب العزت خود ان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کس نے فرمائی؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں سے بچائے گا۔ اللہ رب العزت نے دیکھو اپنے محبوب کی کیسے حفاظت فرمائی۔ آرام فرما رہے تھے، سماما میں نسال آیا، اس نے کہا اچھا موقع ہے، تلوار اٹھا کے وار کرنے لگا، اللہ کے محبوب کی آنکھ کھل گئی۔ تو آپ نے جب اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا من یمنو کا منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، بس اللہ کا لفظ کہا، اس پر ایسی ذوب کب کبھی تاری ہوئی، تلوار گر گئی، محبوب نے تلوار اٹھائی، فرمان لگے من یمنو کا منی، تو بتا تو کون بچائے گا؟ اب لگا منتیں کرنے، آپ بنو ہاشم کی اولاد میں سے کریم ہیں اور ابن کریم ہیں اور معاف کرنے والے ہیں۔ فرمانے لگے تمام میں نسال، چل میں نے تجھے معاف کر دیا، جاؤ تمام میں نسال۔ تمام آگے سے کہتے ہیں اللہ کے نبی اب کہاں جائیں، اب جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کا غلام جائے گا، آپ نے تو محبوب معاف کر دیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ میرا اللہ بھی مجھے معاف فرما دے۔ یوں اللہ تعالیٰ حفاظت میں کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے کمرے میں، سوما اس کو کہتے ہیں جو عبادت کا کمرہ بنتا ہے، اس میں سوئی ہوئی تھی، ایک چور گھس آیا، تو چور کو اور تو کچھ ملا نا، ایک چادر پڑی تھی، اس نے کہا چلو یہی لے جاتے ہیں۔ اس نے چادر اٹھائی اور جب باہر جانے لگا نا تو جیسے آدمی اچانک اٹھے تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، تو وہ نکلنے لگا تو آنکھوں میں اندھیرا، اس کو دروازہ نظر نہیں آتا، تو بڑا گھبرایا، اور گھبرا کے نا اس نے چادر تو پھینک دی، اب اس کو دروازہ نظر آیا تو وہ نکلنے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ نکلنے لگا ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، یہاں تو چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں، تم چیز چرا کے کیسے جا سکتے؟ اللہ یوں حفاظت فرما رہے، اللہ کی حفاظت۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک خازن تھے، خزانچی، نیک بندے تھے، ان کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، ہر بات میں نا اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک دن وہ ایک رات تہجد میں اٹھے تو تہجد پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک چور آ گیا۔ اب چور اس کمرے کا تالا توڑنے لگا کہ جس میں ان کا مال پیسہ تھا، مگر وہ زکوٰۃ پوری ادا کرتے تھے، ان کے دل میں پکا یقین تھا کہ میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا، چونکہ حدیث پاک میں جو پوری زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کا مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے انشورنس، ایک ہوتی ہے ایشورنس، سمجھے نا؟ تو جو زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کا مال اللہ کی ایشورنس میں آ جاتا ہے۔ وہ پڑھتے رہے نماز، اور یہ تالا توڑتا رہا اور تالا نہ کھلا۔ جب انہوں نے سنتیں بھی پڑھ لی اور جانا تھا مسجد میں، تو پھر اس وقت اس چور کو کہا، ارے میاں یہ اب تک تالا آپ سے نہیں ٹوٹا تو اب بھلا تجھ سے کیا ٹوٹے گا؟ وہ چور نے دیکھا جی جاگ گئے، وہ بھاگ گیا۔ خیر یہ مسجد آئے،
مسجد میں آئے تو جو امام تھے انہوں نے نماز پڑھائی، تو یہ نماز پڑھنے کے بعد ان کے قریب آئے، کہنے لگے حضرت آپ کو ایک نئی بات سناؤں، آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ اب وہ کہ تم کیا رہے ہو؟ حضرت میں ٹھیک سنا رہا ہوں آپ کو ایک بات، عجیب بات سناؤں، آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ اصل میں وہ کہنا چاہتے تھے جی آج تو اللہ کا غضب ہو گیا، مگر تقیہ کلام کی وجہ سے کہہ رہے تھے اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو دیکھو جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیتے ہیں، پھر مالک ان کے جان مال کا نگران بن جاتا ہے، اللہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک بڑھیا تھی، بات سنا کے بات مکمل کر دیتا ہوں، ہاں 11 بج گئے۔ بادشاہ کے محل کے بالکل قریب ان کا گھر تھا۔ ایک موقع پہ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے محل میں ایکسٹینشن کروں۔ اب بڑھیا کی جھونپڑی تھی، اس نے پولیس والوں کو بھیجا کہ اس کو کہو کہ بھائی پے آف کر دیتے ہیں، یہ کہیں چلی جائے۔ اس نے کہا بھائی نہیں، میری عمر اسی کٹیا میں گزری اور میری طبیعت لگی ہوئی ہے، تو میں تو نہیں بیچنا چاہتی۔ انہوں نے بادشاہ کو جا کے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے بڑھیا کو چند دن کے اندر اندر کسی بیمار کی عادت کے لیے دور جانا پڑا۔ اس کو کوئی 2 مہینے وہاں لگ گئے۔ 2 مہینے کے بعد جب وہ واپس آئی نا، تو اسے اپنی جھونپڑی نظر ہی نہیں آتی۔ حیران، وہ تو اتنا عالی شان محل بنا ہوا تھا اس جگہ پر۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا تو چلی نہیں، تالا لگا کے چلی گئی، پیچھے انہوں نے تیری سب چیزیں برابر کر دیں اور اپنے محل کو 2 مہینوں میں نے ایکسٹینڈ کر کے اتنا بڑا بنا، تو نام ہی نشان ہی نہیں۔ اس نے کہا ایسے کیا؟ ان کا تو تھی جو نہیں، جب سپاہی نے اسے کہا نا تو تھی جو نہیں، انہوں نے ایسے کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ، اگر میں یہاں نہیں تھی تو تو یہی تھا۔ اے اللہ، اگر میں یہاں نہیں تھی اللہ تو یہی تھا۔ یہ الفاظ کہنے تھے۔ کہتے ہیں کہ محل کی چھت جو تھی وہ زمین کے اوپر۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ بڑھیا آ گئی، اب تمہارے محل کی چھت زمین کے اوپر۔ اس نے آ کے معافی مانگی، بڑھیا کو پھر علیحدہ کٹیا بنا کے دی۔ اس کو تب پتا چلا کہ یہ بڑھیا اللہ تعالیٰ کی کتنی مقبول بندی تھی۔ تو بھائی جہاں بندہ نہیں ہوتا وہاں پھر بندے کے پروردگار تو ہوتے ہی ہیں۔ اس لیے نیکوکاری میں اتنے فائدے ہیں کہ جو ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہیں۔ رب کریم ہمیں یہ دنیا کے فائدے بھی عطا فرمائے اور جو آخرت کی بشارتیں ہیں وہ بھی عطا فرمائے۔ ہم محتاج ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم دونوں کے طلبگار ہیں، محتاج ہیں، اور محتاج کا کام مانگنا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں رب کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی سرفرازی عطا فرما دے۔ آج کی رات 29 کی رات ہے۔ کل کی تراویح مشروط ہے۔ چاند نظر نہ آیا تو تراویح ہوگی، پروگرام بھی ہوگا، اور چاند نظر آیا تو اعتکاف کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اعتکاف والوں کے لیے آج کی رات آخری رات ہے، اور ویسے بھی تاک رات ہے، اور تاک رات کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج کی رات اپنے مالک کو منانے کے لیے خوب ہمت کر لیجئے، خوب کوشش کر لیجئے۔ بھئی ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، چاہتے ہیں؟ ذرا اونچا بولیے نا، سب چاہتے ہیں نا؟ اچھا، اس معافی ملنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب تک بندہ
انسانوں کے حقوق ادا نہیں نہ کرتا تب تک پروردگار بھی اپنا حق معاف نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے شب قدر میں اللہ تعالیٰ سب گناہگاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں، چند گناہگاروں کی نہیں کرتے۔ شب قدر میں سب گناہگاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں، چند کی نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک جو قطع رحمی کرنے والا ہو۔ قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتے ناطے توڑنے والا۔ کئی ہوتے ہیں نا، نہ بات کا سلیقہ، نہ میل ملاپ کا طریقہ، نہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا طریقہ، اور ذرا سی بات پہ اس سے بھی بولنا بند تو اس سے بھی بولنا بند، اس کو ڈرا رہے ہیں اس کو دھمکا رہے ہیں، بانک کے ہوتے ہیں نا، کئی لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں ان کی شب قدر میں بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ اور دوسرا بندہ جو کسی کے بارے میں دل میں نفرت رکھے، کینہ رکھے، بدگمانی رکھے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری مغفرت ہو تو پھر ہمیں ان دو گناہوں سے اسپیشلی توبہ کرنی پڑے گی۔ ایک تو ہمارے دل میں جتنوں کے بارے میں نفرت ہے نا یا رنجش ہے، یہ دل سے نکالنی پڑے گی، اللہ کے لیے ہمیں معاف کرنی پڑے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نکالنا پڑے گا سب کچھ۔ جب تک نہیں نکالیں گے مغفرت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات کہ جو بندوں کے دل دکھائے ہیں ان سے معافیاں بھی مانگنی پڑیں گی۔ عجیب بات ہے کہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب مر جائیں گے نا تو ہمارے جنازے پہ اعلان ہوگا کہ جی اس میت کو معاف کر دیا جائے۔ او بھائی، میت کو کون معاف کرتا ہے اور کون معاف نہیں کرتا؟ اب وقت ہے، جیتے جاگتے معافی مانگنی آسان ہے۔ پتہ نہیں کون اعلان سنے گا کون نہیں سنے گا، کون معاف کرے کون نہ کرے۔ حکم تو ہمیں ہے کہ ہم دنیا میں معافی مانگیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے اندر تکبر، عجب اتنا ہوتا ہے کہ ہم معاف کرنا یہ لفظ کہنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ یعنی انگریزوں نے تو اس اچھی عادت کو اتنا اپنایا کہ ذرا سی بات کے ایکسکیوز می، یہ جو ایکسکیوز می کہتے ہیں اسی کو تو اردو میں عربی میں معاف کرنا کہتے ہیں۔ کافروں نے اس اچھی عادت کو اپنایا، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے فوراً ایکسکیوز کر لیتے ہیں۔ یہ تعلیم ہم مسلمانوں کے لیے تھی اور آج ہم اتنا بھول گئے، ہم دوستوں کے دل بھی دکھاتے ہیں، ہم ان سے پھر بھی معافی نہیں مانگتے۔ تو بھائی اس محفل میں ایک بات بتائیے، کیا ہم دوسروں سے یہ حق معاف کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے؟ نہیں، ایسے نہیں کام بنتا، لگتا ہے زیادہ سوئے ہوئے ہیں تھوڑے جاگ رہے ہیں۔ بولیں، زبان سے بولیں، بولنے میں برکت ہوتی ہے۔ تو بھائی اگر ہم یہ حق معاف کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے سوچیں ہم نے کن کا دل دکھایا، کن کے ساتھ بری بات کہی، کن کو رنجش دی، کن کا یہ کیا، کن کا دینا ہے، کن کا حق آتا ہے، اس کی فہرست بنائیں۔ جن کا لین دین ہے ان کا لین دین کلیئر کریں، اور جن سے فقط باتوں کا معاملہ ہے تو بھئی ان سے ابھی کہہ دیجئے بھئی اللہ کے لیے معاف کر دیں، بھئی غلطی ہو گئی اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اور آپ دیکھیں گے
جس کو آپ کہیں گے نا جی غلطی ہو گئی اللہ کے لیے معاف کر دیں، وہ اللہ کا بندہ ضرور کہہ دے گا میں نے معاف کر دی. آسان ہے دنیا میں، ورنہ قیامت کے دن سب کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکیاں تو ہمارے پاس پہلے ہی نہیں ہیں اتنی، تو کیا دیں گے ہم؟ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کی رات اعتکاف والے بالخصوص اور دوسرے احباب بالعموم اس بات پہ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم حقوق العباد کیسے معاف کروا سکتے ہیں. بھائی سے معافی، بہن سے معافی، والدہ سے معافی، والد سے معافی، دوست سے معافی، پڑوسی سے معافی. ایک مسجد میں آتے ہیں تو نمازیوں کا دل دکھایا، ان سے معافی. پتہ تو بندے کو ہوتا ہے نا کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے. تو بھائی ہم ابھی سے یہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں، اور کل رمضان کے اندر اندر جتنا ہم لوگوں سے یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں نا، تھوڑے سے لفظ ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، بھائی غلطی ہو گئی اللہ کے لیے معاف کر دیں. اب پتہ ہے آپ نے کتنوں کی غیبت کی ہوگی، کتنوں کی غیبت کی ہوگی، کتنوں کے بارے میں بدگمانی دل میں ہوگی، کتنوں پہ آپ نے الٹے سیدھے الزام لگا دیے ہوں گے. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوچ کے، اور جو بندہ بھی دل میں آئے ان سب سے یہ الفاظ کہیں، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی اللہ کے لیے معاف کر دیں. اور اگر آپ کو یاد بھی نہیں تو جتنے واقف کار دوست احباب ہیں ان سے ملتے ہوئے کہیں، بھائی انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، اگر آپ کا کوئی میرے اوپر حق آتا ہے اللہ کے لیے معاف کر دیں. بات سمجھ گئے؟ یعنی اگر یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوست سے ملیں اور اسے کہیں کہ دیکھو بھائی رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں اور انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اور ہمیں تو یاد بھی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے میرے اوپر حقوق آتے ہوں جو میں پورے نہ کر سکا ہوں، تو بھائی آپ اللہ کے لیے وہ حق معاف کر دیں. اگر اس نے جواب میں کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، تو جو آپ نے اس کی غیبت کی تھی، یہ لگایا تھا، الزام لگایا تھا، جو کیا تھا، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس چھوٹے سے فکرے کو کل آپ سب کے سامنے دہرائیے. آج رات جہاں جہاں معافی مانگ سکتے ہیں، حتیٰ کہ خامن بیوی سے بھی معافی مانگ لیں، بیوی خامن سے معافی مانگ. ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی کی رنجشوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں مغفرت رکی رہے ہماری. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی تو پھر یہ معافی کا طریقہ کار بنانا پڑے گا. تو بیوی سے کہنے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے جھڑک دیا ہوگا بے وجہ، بے وجہ ہم نے اس کا دل دکھا دیا ہوگا، تو اتنے الفاظ کہنے میں کیا حرج ہے کہ جی انسان خطا کا پتلا ہے، رمضان کے آخری لمحات ہیں، بھئی اگر کوئی آپ کا حق میرے اوپر آتا ہو، میں نے سستی کی ہو، کوتاہی کی ہو، تو آپ معاف کر دیں. اتنے الفاظ کہہ دینے سے آپ کے سر سے بوجھ اتر جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مغفرت آسانی سے فرما دے. اور اگر آپ کے اپنے دل میں ہے تو آپ اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیجیے. ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو گے، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، اسی میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دین کے کام کرنے والے لوگ نا کئی مرتبہ آپس میں بھی الجھ بیٹھتے ہیں، بے وقوفی کی وجہ سے، کم سمجھی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے شعبے بنا دیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 شعبے بنا دیے. اب اس کا مثال ایسے کہ جیسے جسم میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، دماغ بھی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، سب مل کے جسم بن رہے ہیں. اسی طرح دین اسلام کا معاملہ کہ اس کے مختلف شعبہ جات ہیں. ایک دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت پھیلاتے ہیں. اور آج کے دور میں تو الحمدللہ 80 سے زیادہ ملکوں میں، بلکہ 100 سے زیادہ ملکوں میں اس وقت
ہمارے یہ بھائی جا رہے ہیں اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. کوئی ایسا دن نہیں اس عاجز کی زندگی کا کہ جب ان بھائیوں کے لیے میں تہجد میں دعا نہ کرتا ہوں. اس لیے کہ محبوب کا کام ہے، ہمارا کام ہے. کچھ حضرات مدارس میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی زندگی کے مسائل کے جوابات سمجھا رہا ہے. وہ بھی ایک شعبہ ہے کام کرنے کا. کہیں پر خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگوا رہے ہیں تاکہ دلوں کی میل دور ہو اور دل میں اللہ کی محبت بھر جائے. اور کہیں پر اقامت دین کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ مختلف شعبہ جات ہیں. حقیقت میں یہ سب کے سب جو ہیں دین کا کام کرنے والے لوگ. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہونی چاہیے، نیک تمنائیں ہونی چاہیے. جہاں ضرورت ہو ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے. اس کو کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. بھائی ہم سب ایک ہیں، سمجھ گئے نا؟ جب عیسائیوں پر مصیبت آئی تھی نا تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے ان پر حملہ کیا تھا اور ان کے علماء آپس میں اس پہ بحث کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے تو انہوں نے گندم کی روٹی کھائی تھی یا انہوں نے جو کی روٹی کھائی تھی. یہ فیصلہ ہونے کے لیے مناظرہ ہو رہا تھا کہ گندم کی روٹی کھائی تھی یا جو کی روٹی کھائی تھی. یہ ہے، یہ مناظرے کر رہے ہیں اور دشمن ان کو دنیا سے ہی ختم کر لو. تو شیطان ایسا ہی کرتا ہے، آپس میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ الجھاؤ بے وقوفی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا اپنی طبیعت کی بے باکی کی وجہ سے ہوتا ہے. جو بھی سمجھدار ہوگا نا وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرے گا. جس نے پریکٹیکلی کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا وہ اس قسم کے کام زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی جوڑ پیدا کیجئے، توڑ سے بچیے. بات سمجھ آ گئی؟ جوڑ پیدا کیجئے، توڑ سے بچیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. یعنی کوئی توڑنا بھی چاہے تو ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کریں. یہ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات. کوئی توڑنا بھی چاہے تو ہم پھر جوڑنے کی کوشش کریں. اور یہاں تو زبان کینچی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے. وہ زبان نہیں چل رہی ہوتی، وہ کینچی چل رہی ہوتی ہے. اس سے بھی توڑا، اس سے بھی توڑا، اس سے بھی توڑا. تو بھائی آج ابھی وقت ہے، مہلت ہے. رمضان مبارک کے ان بابرکت لمحات میں ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں اور اپنی ان کوتاہیوں کو بخشوا لیں. آپس میں الفتیں اور محبتیں پیدا کر لیں. جتنا ایک دوسرے کے ساتھ ہم زیادہ ملیں گے، زیادہ محبتیں الفتیں قائم کریں گے، اتنا اللہ کی رحمتیں ہوں گی. اس لیے تو کہا گیا کہ اتفاق میں برکت ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہوں گی. آپ دیکھنا ہم اسی جگہ بیٹھ کر ابھی دعا کریں گے یا کل دعا کریں گے. اگر اس دوران ہم نے خود بھی معاف کر دیا، دوسروں سے بھی معافی مانگ لی، انشاءاللہ آخری محفل جو ہونی ہے اس سے پہلے پہلے پروردگار ہمارے بوجھ کو بھی آسان فرما. تو یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک اسائنمنٹ ہے. جب ٹیچر پیریڈ پڑھاتا ہے تو پھر ہوم ورک دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو بھئی آج ہی آپ کو ہوم ورک ملا، اس کو کریں گے؟ جو کریں گے ہاتھ کھڑا کر دیں. جزاکم اللہ واحسن الجزاء. اللہ جزائے خیر عطا فرما دے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور میرے دوستو، ہم واقعی اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دے. اگر نہ ہوئی، نبی علیہ السلام کی بد دعائیں ہیں. بڑی ڈرنے والی بات ہے، بڑی رونے والی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
اور یہ